بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سامعین کرام، 10 ذی الحجہ بہت قریب ہے اور قربانی کے موقع سے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم اپنا جانور کس طریقے کا خریدیں، یعنی ہمارا جانور کیسا ہونا چاہیے کہ جس جانور کی قربانی کر کے ہم اللہ رب العزت کی رضامندی اور اس کی خوشنودی کو حاصل کر سکیں۔ تو اس سلسلے میں ایک بات اصول کے طور پر ذہن نشیں رکھیں کہ ہمارا جانور ایسا ہو جو تمام عیوب سے پاک اور صاف ہونا چاہیے، یعنی اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس کی شکل کیا ہوگی؟ تو سب سے پہلے تفصیل میں اگر ہم تھوڑا ڈیٹیل میں جائیں گے تو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ اولاً جانور کی عمر کہ بکری، اگر چھوٹا جانور ہم ذبح کر رہے ہیں، بکرا ہے، دمبا ہے، خسی ہے، اس طریقے سے جو بھی ہے، اگر ہم یہ ذبح کر رہے ہیں، اس کی قربانی دے رہے ہیں، تو اس کی کم از کم عمر 1 سال ہونی چاہیے۔ لیکن اگر ہم گائے ذبح کر رہے ہیں یا اسی طریقے سے بڑے جانور بھینس وغیرہ، بیل وغیرہ کی قربانی دے رہے ہیں، تو اس کی عمر کم از کم 2 سال ہونی چاہیے۔ اور اگر اونٹ وغیرہ کی قربانی دے رہے ہیں تو اس کی عمر کم از کم 5 سال ہونی چاہیے۔ اب اگر کوئی شخص دمبا کی قربانی دے رہا ہے تو اس کے لیے بھی یہی ہے کہ اس کی عمر کم از کم 1 سال ہونی چاہیے، کیونکہ دمبا چھوٹے جانور میں ہے۔ لیکن اگر کوئی دمبا ایسا ہے جو صرف 6 مہینے کا ہے، 7 مہینے کا ہے، 8 مہینے کا ہے، یعنی 1 سال سے کم کا ہے، لیکن اسے دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ وہ 1 سال کا ہے، سمجھنے کی شکل یہ ہوگی کہ اگر 1 سال والے دمبے کے جھنڈ میں اسے چھوڑ دیا جائے 6 مہینے کے دمبے کو، تو وہ بھی دیکھنے میں برابر سرابر لگے، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ وہ 6 مہینے کے دمبے کو بھی اگر وہ قربانی کرے تو وہ قربانی ہو جائے گی۔ تو آدمی کو اس سلسلے میں بہترین سے بہترین جانور، اچھا اور عمدہ جانور قربان کرنا چاہیے، کیونکہ ہم اللہ رب العزت کی راہ میں قربان کرنے جا رہے ہیں، سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور ایک واجب کو ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ اللہ کی راہ میں ہم عمدہ سے عمدہ سامان دیں۔ اب یہاں پر 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو مالدار ہیں اور کچھ وہ ہیں جو غریب ہیں۔ تو غریب حضرات یہ دکھلانا چاہتے ہیں اور نمود و نمائش کے چکر میں وہ چاہتے ہیں کہ ہم عمدہ سے عمدہ جانور قربان کریں اور قرض وغیرہ لے کر قربانی دیتے ہیں، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ آپ کو قرض وغیرہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس جتنی وسعت ہے اتنے میں آپ عمدہ جانور خریدیے، کیونکہ قرآن پاک کی آیت ہے لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، چاہیے کہ وسعت والا اپنی وسعت کے بقدر خرچ کرے، اس سے زیادہ کی شریعت آپ کو مکلف بناتی ہی نہیں ہے، اس لیے آپ اپنی وسعت کے بقدر خرچ کیجیے۔ تو اگر کسی کے پاس 5,000 روپے کا جانور خریدنے کی وسعت ہے تو وہ 5,000 کا خریدے، اس سے اوپر خرچ نہ کرے، قرض وغیرہ لے کر کے خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر وہیں دوسری طرف کوئی مالدار ہے، اس کے پاس 1,00,000، 1,50,000، 2,00,000 روپے کی بھی وہ قربانی کر سکتا ہے، تو وہ قربانی کرے 2,00,000 روپے کی جانور خرید کے۔ یہاں پہ لوگ آگے کہتے ہیں کہ ارے قربانی ہی نہ کرنی ہے، ایک حصہ ہی تو دینا ہے، تو ہم کوئی بھی نارمل 2,000، 4,000، 5,000 کا بکرا لے آئیں گے، اس کو ہم قربان کر دیں گے، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں عمدہ سے عمدہ سامان دیجیے۔ جب ہم اللہ سے امید اچھی رکھے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس کی جنت ملے، جنت میں عمدہ باغات ملیں اور ہماری ہر طریقے سے مہمان نوازی کی جائے، تو پھر ہمیں بھی اللہ کے لیے اچھے کام کرنے ہوں گے اور اللہ کی راہ میں عمدہ سامان قربان کرنا ہوگا۔ لیکن نیت اچھی ہونی چاہیے، دکھلاوا کی نیت ہرگز نہ ہو، نہ کسی مالدار کی نہ کسی غریب کی۔ تو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مالدار لوگ 1.5 لاکھ کا بکرا، میں نے بھی پچھلے سال دیکھا کہ ایک صاحب ہمارے یہاں 1.5 لاکھ کا بکرا انہوں نے قربان کیا، 2 بکرا بلائے، 1.5 لاکھ کا بکرا قربان کر دیا، اور جو امام صاحب ان کے یہاں بقرعید کی نماز پڑھانے گئے تھے اس کو انہوں نے 1 روپے بھی نہیں دیا۔ تو یہ دکھلاوا ہے اور نمود و نمائش ہے، ہمارا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی اگر امام آپ کے پاس آیا ہے، آپ کے یہاں نماز پڑھانے کے لیے آیا ہے، تو آپ اس کو اچھی رقم دیجیے، خوش دلی کے ساتھ، کہ وہ اپنا سارا وقت کو چھوڑ کر آپ کے لیے آیا ہے، آپ کو نماز پڑھانے کے لیے آیا ہے۔ اور عمدہ سے عمدہ جانور قربان کیجئے، دکھلاوے کی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم 2,000 کا جانور بھی قربان کریں گے اور اخلاص ہوگا ہمارے دل کے اندر، تو یاد رکھیے اس 2 لاکھ کے جانور سے 1,00,000 گنا بہتر ہے جو ہم دکھاوے کی نیت سے قربان کریں۔ اس لیے سب سے پہلی چیز کہ جانور عمدہ ہو، اچھا ہو، نیت اچھی ہو۔
دوسری بات کہ اس کے اندر عیب نہیں ہونے چاہیے. عیب میں ایک مسئلہ ہوتا ہے سنگ کا, کہ اگر جانور کے سنگ نکلے ہوئے ہیں تو کچھ جانور کے سنگوں کو مطلب اس کو توڑ دیا جاتا ہے اوپر سے. تو اگر سنگ ایسا ہے جس کو اوپر سے گھس دیا گیا ہے, توڑ دیا گیا ہے تاکہ وہ آپس میں جھگڑا نہ کرے پہلے سے, تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے, کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ سنگ اس طریقے سے توڑا کہ جڑ سے اکھڑ گیا ہے تو پھر اس کا اثر دماغ تک پہنچتا ہے, تو پھر ایسے جانور کی قربانی ناجائز اور حرام ہے. اگر کوئی قربان کرے تو قربانی درست نہیں ہوگی. اسی طریقے سے اگر کوئی جانور اندھا ہے تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ ہم اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں تو ہمیں عمدہ جانور دینا ہے, عیبدار جانور نہیں دینا ہے. اب پتہ کیسے لگے گا کہ جانور اندھا ہے؟ ہم انسان ہیں, انسان کے اندھا ہونے کا نہ ہونے کا تو پتہ لگا لیتے ہیں. تو اس کی شکل یہ ہوگی کہ جانور کو اگر وہ بھوکا ہے تو اس کے سامنے چارہ رکھ دیا جائے, اور چارہ رکھنے کے بعد اگر وہ اس کی طرف بڑھتا ہے تو ہم سمجھیں گے کہ اس کے پاس آنکھ ہے. اگر وہ چارہ کی طرف نہیں بڑھ رہا ہے, ادھر ادھر دوسری طرف جا رہا ہے, تو ہم سمجھ جائیں گے اس کے پاس آنکھ نہیں ہے, یہ اندھا جانور ہے, تو اس کی بھی قربانی ناجائز ہے. اسی طریقے سے کسی جانور کا کان کٹا ہوا ہوتا ہے تو اگر کان کو 3 حصے میں بانٹ دیجئے, تہائی حصہ کٹا ہوا ہے, تہائی حصہ یا اس سے زیادہ, تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہے. تہائی حصہ سے کم ہے اگر تو پھر چلے گا, اس کی گنجائش ہے. لیکن کوشش یہی کرنی ہے کہ ہم جانور اچھا قربان کریں, اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو. اسی طریقے سے کوئی جانور ہم دیکھتے ہیں کہ لنگڑا ہے, تو اگر کسی جانور کا پیر ٹوٹا ہوا ہے تب تو اس کی قربانی درست ہوگی ہی نہیں. لیکن اگر لنگڑا ہے تو پھر اگر وہ چل کر کے 3 میٹر 4 میٹر, یہ کم سے کم مقدار ہے, 2-3 میٹر چل لیتا ہے, تو پھر اس کی قربانی درست ہے اور قربانی کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کھال وغیرہ پہ کبھی کبھی زخم آ جاتا ہے. جب ٹرک وغیرہ کے ذریعے جانور کو لاتے ہیں اور قربانی کے موقع پہ خاص طور سے اتارتے ہیں تو اس کے باڈی وغیرہ پہ خراش آ جاتا ہے. تو اگر وہ خراش یا وہ زخم صرف کھال کی حد تک ہے, کھال پر ہے, تو اس کی قربانی درست ہو جائے گی. لیکن اگر وہ خراش اندر چلا گیا ہے, گوشت تک پہنچ گیا ہے, تو پھر اس کی قربانی درست نہیں ہے, اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں. اس لیے اللہ رب العزت کی راہ میں جب ہم قربان کر رہے ہیں تو عمدہ سے عمدہ جانور قربان کیجئے, بے عیب جانور قربان کیجئے اور خوش دلی کے ساتھ قربان کیجئے. انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا کیجئے اللہ ہماری اور آپ کی تمام لوگوں کی قربانیوں کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.